اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر ترین خلاصہ قرآن کی سیریز میں آج ہم آغاز کریں گے 8ویں پارے سے۔ 8ویں پارے کا نام ولو اننا ہے۔ اس پارے کے 7ویں رکوع تک سورۃ الانعام ہے اور بقیہ پارے میں سورۃ الاعراف ہے۔ اس پارے کے آغاز میں مندرجہ ذیل باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1، حلال جانور۔ اللہ نے فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ نمبر 2، رسالت من جانب اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نبوت و رسالت اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو اس کا نبی یا رسول ہونا چاہیے۔ نمبر 3، خدائی ہدایت۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ نمبر 4، قتل اولاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اپنی اولاد کو جہالت اور بیوقوفی کی وجہ سے قتل کرتے ہیں۔ نمبر 5، حرام جانور۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسموں کے جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ پہلا مردار، دوسرا بہتا ہوا خون، تیسرا سور کا گوشت اور چوتھا غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ اس کے بعد اس پارے میں 10 احکامات الہی کا ذکر ہوا ہے۔ تورات میں بھی یہ نازل ہوئے ہیں۔ نمبر 1، شرک، یہ کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 3، قتل اولاد، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نمبر 4، فحاشی، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ کھلی ہو یا چھپی۔ نمبر 5، قتل ناحق، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 6، مال یتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ نمبر 7، ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ نمبر 8، عدل، جب بات کہو انصاف و عدل سے کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 9، وعدے، اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے جو وعدے کیے انہیں پورا کرو۔ نمبر 10، تقوی اختیار کرو، یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا تم اسی پر چلو۔ ان 10 احکامات الہی کے بعد ذکر ہے تفرقہ بازی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سخت مذمت کی جو دین میں تفرقہ بازی پیدا کرتے ہیں اور گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ عمل کی ذمہ داری، ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہاں پر سورۃ الانعام کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الاعراف کے آغاز میں مندرجہ ذیل باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ نمبر 1، قرآن کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد اس کتاب یعنی قرآن کی پیروی کرو۔ نمبر 2، قصہ آدم و ابلیس۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، پھر فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ سب نے عمل کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ ابلیس سے ناراض ہوا مگر ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اسے یوم قیامت تک زندہ رہنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ نے ابلیس کو مہلت دے دی تو اس نے کہا کہ میں بنی نوع انسان کو گمراہی میں مبتلا کر دوں گا۔ اللہ نے ابلیس کو کہا کہ نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان کو جہنم سے بھر دوں گا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو بہکایا۔ آخر ان دونوں نے جب اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ اس پر دونوں بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تم نے ہم سے درگزر نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے دونوں کو معاف کر دیا اور زمین پر اتار دیا اور کہا کہ وہیں تم کو جینا اور مرنا ہے اور اسی زمین سے تم کو آخر نکالا جائے گا۔ نمبر 3، لباس۔ اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کی پردہ پوشی کی جائے اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ نمبر 4 حرام چیزیں۔ پہلی بے شرمی کی باتیں، دوسری حق کے خلاف زیادتی، تیسری شرک، چوتھی اللہ سے ایسی بات منسوب کرنا جو حقیقت میں اللہ نے نہیں کی ہو۔ نمبر 5 بدعمال قومیں۔ اس پارے کے آخر میں اللہ نے ان 5 قوموں کا ذکر کیا ہے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ ان کا تفصیلی ذکر پارہ 12 میں ہے۔ پہلی قوم نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے مگر قوم نے انہیں جھٹلایا اور آخر اللہ نے ایک زبردست طوفان میں کافروں کو غرق کر دیا۔ نمبر 2، قوم عاد۔
ان کی طرف تبلیغ کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ نمبر 3، قوم سمود۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، اور آخر ایک دل ہلا دینے والی کڑکدار آفت نے انہیں تباہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ نمبر 4، قوم لوط۔ قوم لوط کے لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس فحش کام سے روکا، مگر وہ باز نہ آئے۔ آخر اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کر کے ان کی بستیاں الٹ دیں۔ نمبر 5، اہل مدین۔ مدین والوں کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، مگر قوم نے انہیں جھٹلایا، آخر ایک دل ہلا دینے والی آفت نے انہیں تباہ کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت ان بستیوں سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔